الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ نحل شروع کر رکھی ہے اور آج ہم نے آیت نمبر 33 سے شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ بتائیں کہ آج کل ہم ایک بڑے فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں، اور یہ جدید فتنے کچھ کم نہیں ہیں قدیم فتنوں سے، بلکہ آج کل کا انسان جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا ہے اور ذہنی طور پہ بہت ایڈوانس سمجھتا ہے، اس کی جہالت جدید جو ہے وہ کوئی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس فتنوں کے دور سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کس نے بتایا ہے اور کیا طریقہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اس پہ حدیث بھی ہیں، تو پھر تمہیں قرآن اور سنت سے کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ اور اگر ہم نے اس قرآن اور اس سنت سے اپنا تعلق کہیں توڑا تو دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ذوق دیا ہے قرآن کا، اور اس قرآن سے استفادہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر غور کریں۔ ذرا آپ دیکھیں، میں نے آیات بھیجی ہیں آپ کو کہ غور کرنا، فکر کرنا، اس کے بارے میں تدبر کرنا کتنا ضروری ہے۔ کیوں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں جو دل و دماغ کو متاثر کرتی ہیں، اس کو اگر کار لا کے اس قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برحق اگر کوئی کتاب کائنات میں ہے تو یہ اللہ برحق کی نازل کردہ کتاب قرآن ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے جو راستہ بتایا ہے قرآن و سنت کا، وہی راستہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہر بات گمراہی ہے، اور جتنا اس سے ہٹا ہوا ہوگا اتنا زیادہ گمراہ ہوگا۔ آپ ذرا بڑے غور سے سنیے۔ یہ دو صاحبان کا مائک کھلا ہوا ہے، ذرا بند کر دیں تاکہ ڈسٹربنس جو ہے لوگوں کو نہ ہو۔ جلدی سے اپنے مائک بند کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، قرآن جو ہے، پہلے ذرا ایک سوال کو بڑی کلیئرلی سنیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہمیں کیا چیز فراہم کرتی ہے؟ دلائل فراہم کرتی ہے، ہر قسم کے دلائل۔ آدمی قائل کس سے ہوتا ہے؟ ڈنڈے سے ہوتا ہے یا ٹھیک دلیل سے ہوتا ہے؟ دلائل سے سر۔ ہاں، ٹھیک قسم کے دلائل، اور بڑی ہمدردی سے وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو آپ اللہ کے دین کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز میں ان کو ہدایات دیں۔ تو بہترین انداز جو ہے وہ بہترین دلائل سے آدمی کا، جب آپ اس کو ذہناً وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے اور اسی پر چل کر دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ دلائل کس طرح اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایک ایک آیت میں ذرا غور سے دیکھیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ۔ اب ان ظالموں سے کہا جا رہا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خلاف اس کو مان کے نہیں دے رہے، اس کے خلاف اس کی تکذیب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں
کہ اب ملائکہ آ پہنچے. کون سے ملائکہ؟ ملائکہ عذاب کے ملائکہ. او یاتی امر ربک، یا پھر تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. یعنی یہ اس بدبخت جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اندر بھی نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی. فلہمہا فجورہا و تقواہا، کہ ان کو اختیار بھی دے دیا، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرہ بنے. لیکن اگر شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق عطا فرمائے گا اور وہ راہ ہدایت پہ آگے بڑھے گا. اور اگر ناشکری کرے گا اللہ اس کو چھوڑ دے گا. اللہ کہ فرمائے گا کہ جاؤ جو مرضی یہ کر لو، تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو فرمایا کہ یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ سبق نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اور یا اللہ تعالیٰ یا تو اللہ فرشتے عذاب کے بھیج دے، او یاتی امر ربک، یا تمہارے رب کا فیصلہ آ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ نئی بات نہیں کر رہے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا. یعنی انسان اسی چیز کو دہرا رہا ہے، اور تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ غلط رویے کا انجام اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے، یعنی عافیت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جب یہ عذاب آتا ہے تو بندہ اس وقت کوئی چیز اس کو اس عذاب سے نہیں بچا سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ما ظلم اللہ، اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے ذات کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو انسان کیا ظلم کرتا ہے اور اللہ کیا ظلم نہیں کرتا بلا؟ جلدی سر بتا. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور بندہ ہدایت پہ چلتا نہیں، اپنی مرضی پہ چلتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کے طالب اور کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت فراہم کر دی ہے انسان، اب اس کو اختیار دے دیا ہے، چاہے تو وہ اس کو اختیار کرے چاہے تو نہ اختیار کرے. اختیار کرے گا. یہ دنیا امتحان ہے، اس کو بات کو سمجھیے اچھی طرح کہ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ امتحان ہے، اور آخرت دار الجزا ہے. وہاں آپ کو جو عمل غلط کریں گے اس کی سزا، اور جو ٹھیک کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ انعام اور بدلہ عطا فرمائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سارا ہدایت کا انسان کے سامنے ہدایت بھیج دی، اس قرآن کی حفاظت خود اپنے ذمے لے لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کا عمل اس کو محفوظ کر دیا تاریخ. لہذا اللہ ظلم جب کرتا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سنے، ظلم جب ہوتا کہ پہلے اس کی فطرت کے خلاف کوئی چیز حکم دی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسانی فطرت کے عین مطابق حکم احکامات جاری کی ہے. اس کو فطرت کیا دی ہے؟ آپ اور میں خود دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نیکی کو پسند کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں. اسی فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے. اب اللہ تعالیٰ ظلم جب کرتا کہ اس فطرت کے خلاف احکام دیتا. اب آپ دیکھ لیں، نیکی کو کرنے کا حکم دیا، بدی سے مکمل اجتناب کا حکم دیا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بالکل عدل و انصاف کے مطابق عطا فرمائی. یہ ہے اللہ کا ظلم نہ کرنا. اور لوگوں کا ظلم کیا کرنا کہ اس اللہ نے تو اتمام حجت کے لیے اس کو پوری ہدایت قرآن و سنت کی شکل میں دے دی. قرآن اس اصول بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح بھی اور اس کا عمل کر کے دکھاتے ہیں. لہذا اب انسان اگر غلط کر رہا ہے تو اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ دنیا میں وہ اللہ جو رب کائنات ہے، مالک اور حاکم اور خالق، سارے اختیار قدرت اس کے پاس، سمیع وہ، بصیر وہ. اللہ ہر انسان کے دل کے جذبات تک سے واقف، اس کے سارے منصوبوں تک سے واقف. تو اب اگر انسان اس کے حکم پہ نہیں چلتا تو اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. یہ ہے وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
کہ اللہ نے تو ان کو سب کچھ دے دیا جو اس کی ہدایت کے لیے ضروری تھا، داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی۔ اچھا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا جو برحق ہے، دوسری چیز کیا ہے جو انسان کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ کائنات بے سود نہیں بنائی گئی، عبث نہیں بنائی، وہ کیا چیز ہے؟ آیات کائنات ان کا آیات کائنات ہیں، ایکسیلنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، بارشیں، سب چیزیں دیکھ لیں کس حکمت سے وہ اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، کس طرح ہر چیز کو انسان کی خدمت پر لگا دیا ہے۔ زمین نہ ہوتی تو ہم کھاتے کہاں سے؟ اس رب نے کیا بندوبست کیا ہے ہمارے رزق کا، ذرا سوچیں تو صحیح۔ تو میں آیت کا پھر ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں تاریخ سے سبق لو۔ اور تمہارا رویہ کیا ہے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا یہ اس انتظار میں کہ عذاب کے فرشتے آ پہنچیں؟ او یاتی امر ربک، یا تمہارے رب کا فیصلہ آ جائے ان کے عذاب کے بارے میں؟ اتنے نافرمان ہو چکے ہیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے کیا۔ اچھا، یہاں ایک چیز حذف ہے، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے کیا۔ آگے عقل سے کیا جواب ملتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ عقل اور تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تم اب یہ کام نہ کرنا جو پہلی قوموں نے کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اگر یہ انہی لوگوں کی طرح کریں گے تو نتیجہ بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کے ساتھ عذاب کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بڑی اچھی طرح سمجھیے، قرآن بندے کو ذرا جتنا غور و فکر کرے گا، بات قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھ دے۔ اگر صرف ثواب کے لیے پڑھے گا تو ثواب اس وقت ملے گا جب اس قرآن کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ظلمہم اللہ، اللہ نے تو ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اس نے اتمام حجت کے لیے پوری زندگی کا نظام، پورے نظام کا نقشہ قرآن میں بتا دیا، اور کائنات اس کا مشاہدہ کر لے، اس کا جس طرح قرآن کے ساری کائنات کے مشاہدے سے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا کتنا برحق ہے۔ قرآنی آیات بھی یہی ثابت کریں گے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، کتنی بڑی ہدایت ہے۔ آیت 33 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے کرتوتوں کی جو ساری خرابیاں تھیں نا، آخر ان کے لیے مصیبت کا باعث بن گئیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہی چیز ان پر مسلط ہو گئی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے؟ سر ان کو اپنے گناہوں کا وبال اٹھانا پڑتا ہے پھر۔ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آیت کے اندر بتائیں۔ جس عذاب کا انہیں یقین نہیں تھا عذاب وہ کا ان پہ مسلط ہو گیا، اسی میں عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ لے آؤ جب پیغمبر ان کو پیغام دیتے تھے تو ان کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہاں بات بڑی کلیئرلی سمجھنے کی ہے کہ انبیاء جب ان کو بتاتے تھے کہ یہ نہیں مانو گے، انذار کیا کرتے تھے کہ تم پر عذاب آئے گا، اور وہی کافر کہتے تھے بھائی ہم پر کیسے عذاب آ سکتا ہے، ہم تو دنیا میں سب سے متوول لوگ ہیں، ہمیں ہر چیز کی فراوانی ہے، عذاب کیسے آئے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا کہنا تھا،
پھر ان پر عذاب آ کے رہا. قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم فرعون کو دیکھ لیں. ایسا عذاب آیا کہ فرعون جو دنیا میں کہتا ہے میں انا ربکم الاعلی، وہ غرق ہوا، کوئی اس کو بچانے والا تھا نہیں تھا، اس کی فوجوں سمیت غرق ہوا. یہ ہے اس کا مطلب کہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، کہ آخر اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اب یہ باتیں ہم قرآن سے اس دلیل کے ساتھ سمجھیں تو خود میرا اور آپ کا ذہن اتنا مطمئن ہوگا کہ کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. جس کا حکم دیا ہے اس سے جلدی کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے مکمل رک جاؤ. آیت 34 کا کوئی سوال؟ ورنہ 35 پہ چلیں. آپ دیکھیں بڑی بھونڈی دلیل لا رہے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اشرکوا، اور جو لوگ شرک کر رہے تھے نا، مشرک تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، نہ تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا یہ کام کرتے، باپ دادا بھی اور ہم بھی شرک کرنے والے نہ ہوتے اگر اللہ چاہتا تو. اب اس کے برخلاف کیا دلیل ہے ہمارے پاس قرآن سے کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں کس کی بات کو سند مان رہے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی بات کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی عقل کل ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکمت اور علم اور قدرت، ساری طاقتوں کا مالک ہے. اللہ نے تو چاہا کہ اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ لوگ دنیا میں امن سے رہیں، چین سے رہیں اس پہ عمل کرنے کے بعد. لیکن بدبختی دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اللہ چاہتا تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ اللہ پر الزام دھرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کیا کچھ سامان نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں، کیا بکواس کرتے ہیں، وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. کر اپنی مرضی سے رہے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے. بھئی اللہ چاہتا ہے تو اس لیے اس نے کتاب نازل کی، اس لیے اس نے انبیاء بھیجے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بالکل وہی بات جو آیت 35 میں ہے یہ ٹکڑا، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ کہاں آیا ہے پہلے؟ بالکل یہی ٹکڑا کہاں آیا ہے؟ اور یہ پچھلی آیت میں. پچھلی آیت نہیں، آپ کے سامنے آیت نمبر 33 میں ہے. قرآن پہ ذرا غور سے بیٹھیں سمجھ لیں. بالکل وہی الفاظ جو 33 میں ہے، جہاں یہ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا ہی وتیرہ نہیں، یہ تم ہی نہیں بہانے کر رہے ہو، یہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور کتب کے مقابلے میں انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو رویہ کافروں نے اختیار کیا، پہلے کافروں نے. کسی کا مائک کھلا ہے، ڈسٹربنس ہو رہی ہے. قمر جہاں صاحبہ آپ کا موبائل کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں. اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں جو ہیں کتنی قرآن کھول کھول کے بیان. قمر جہاں صاحبہ آپ کا موبائل کھلا ہوا ہے. اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافروں نے ایک ہی ان کا وسیلہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ذرا ان گزری ہوئی قوموں کو دیکھو تو صحیح، جن کا تم کہہ رہے ہو کہ ہم باپ دادا جو تھے وہ بھی رک جاتے، ہم بھی رک جاتے. اللہ نے تو روکنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے تمہیں قرآن
اور سنت کتابیں پہلے نازل کی، اور آج کے دور کے لیے قرآن نے کسی نبی نے نہیں آنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی اور اس نبی کے ہر کام کو بھی محفوظ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تم سارے بہانے لگا رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کی سوا اور کوئی ذمہ داری ہے؟ سوال کر رہے ہیں اللہ۔ انہوں نے تو ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا، اب اگر تم اس پہ کے خلاف جانا چاہتے ہو تو جو مرضی یہ کر لو، تمہیں کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کامیابی اللہ کے رسول کو ہوگی اور اس کے ماننے والوں کو ہوگی اگر وہ اس کے پر پابندی کریں گے۔ تو آج مسلمان پابندی نہیں کر رہا، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اقتدار والوں کو اپنے اقتدار بچانے کے لیے ہر ناجائز کام کر رہے ہیں۔ ججز کو دیکھ لیں، بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، لیکن اگر یہی لوگ اس قرآن و سنت کی پابندی کرتے، دنیا میں بھی عزت پاتے اور آخرت میں جنت حاصل کرتے۔ دیکھ لیں قرآن نے کس طرح قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں کھول کھول کے بیان کر۔ کوئی سوال آج 33 تا 35 کتنی اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں ذرا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ حق و باطل پر لوگوں کو عمل کرنے پر مجبور کرتے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رائے حق اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کو توفیق دیتا ہے اور مزید اس کام کو، اللہ کے احکامات پر پابندی کا اللہ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص باطل کی راہ پر چل پڑتا ہے تو اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، چل چاہے تو توبہ کر لے، چاہے تو اسی راستے پہ چلا جا، توبہ کر لے گے تو میں معاف کر دوں گا، سچی توبہ کر کے واپس پلٹو گے، اگر تم واپس نہیں پلٹو گے تو میں تمہیں دنیا میں بھی رسوا کروں گا اور آخرت میں۔ یہ رب کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ تاریخ سے پوری طرح ثابت ہے، دلائل قرآن نے دے دیے ہیں۔ اب انسان نے یہ ذمہ داری بندے کے اوپر خود ڈال دی ہے کہ وہ اس سے سبق لیتا ہے یا نہیں، ہدایت اختیار کرتا ہے یا برائی پر چلتا ہے۔ کیوں؟ رسولوں نے آ کے یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھا دی۔ کوئی سوال آیت 35 پر؟ اب آیت 36 سنیے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں، قرآنی آیات میں ہدایت جو ہے وہ کس طرح واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول کیوں بھیجا؟ جلدی بتائیں۔ جب قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ قرآن کیوں نبی بھیجا ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے؟ حجت تمام کرنے کے لیے سر۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبی بھیجا کہ کل وہ اعتراض نہ کر سکیں آخرت میں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہدایت کیا ہے۔ تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اس بستی میں پہلے رسول بھیجتا ہے، کتاب دیتا ہے اس کو، تاکہ اس امت کو پوری طرح مواقع فراہم کی۔ اچھا، اس موقع میں رسول کیوں آتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ ذرا آپ یہ بتائیں کہ یہاں اب قرآن کے طالب علم بنے، دیکھیں نا سورہ 7 نمبر سورہ جو ہے سورہ آراف، وہاں اللہ تعالیٰ ہر نبی آ کے قوم سے کہہ رہا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
بالکل آپ دیکھ لیں ہر نبی نے آ کے کہا ان اعبدوا اللہ، یہاں اس آیت میں آپ کے سامنے ہے۔ تو انبیاء کا مقصد کیا تھا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اب عبادت میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ 3 کام کریں۔ اطاعت، پرست پوجا بھی اللہ تعالیٰ کی، اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی، اور غلامی بھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ 3 کام کرے گا تو اس کا عبادت کا حق ادا کرے گا۔ اگر صرف نماز پڑھ کے باہر جھوٹ بولے گا، اپنے بزنس میں اپنے کام میں دھاندلی بچائے گا، تو اس کا بالکل عبادت نہیں کر رہا۔ نماز تو اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعائیں مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں۔ لہذا عبادت یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کریں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے بازار میں ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جج کی سیٹ پر ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، مال و دولت کی فراوانی ہو، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، آپ دیکھیں گے کہ کس قدر دنیا میں سکون اور چین آتا ہے۔ تو پہلی بات اللہ رسولوں نے کیا بتائی؟ ان اعبدوا اللہ، اور دوسری ساتھ ہی بات ہے جڑی ہوئی بالکل، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ اس کو بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان ہرگز پسند نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور طاغوت کا بھی کہنا مان رہا ہے۔ آپ آج مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو مجھے بتائیں کہ یہ دونوں کام یک وقت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ بالکل سر، 100% لگے ہوئے ہیں انہی کاموں پہ۔ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عملاً طاغوت کا کہنا مان رہے ہیں۔ اچھا، یہ واجتنبوا الطاغوت جو ہے، یہ آپ روز استعمال کرتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں واجتنبوا الطاغوت کا جو لفظ آتا ہے وہ کون سا ہے؟ یہ آیت الکرسی کی میں اپنی آیت یکفر بالطاغوت، جی، اللہ کا سورہ خوف بقرہ کریں، میں۔ اللہ کا خوف کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے کوئی طاغوت الا اللہ۔ روز آپ ہر کلمہ پڑھتے ہیں اور لا کا مطلب ہی نہیں پتا آپ کو۔ لا کا مطلب ہے کہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ لا نہیں ہے کوئی طاغوت سوائے اللہ کے، لا کا مطلب ہی یہی ہے، واجتنبوا الطاغوت۔ اگر بات کلیئر ہے نا، سوال کریں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جس کسی نے سب سے پہلے طاغوت کا انکار کیا، اس کے بعد اللہ پر ایمان لایا۔ یہ اس لیے لا الہ الا اللہ ہے۔ لا کا مطلب ہی طاغوت کا انکار ہے، ہر طاغوت کا، اور اللہ ہی کو الہ ماننا۔ اس کے معنی تو سمجھیں پہلے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ جی سر۔ سوال اگر جی سر۔ بات کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں، لیکن اس بات کو سمجھیں، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ لا کا مطلب ہے پہلے انکار کرے۔ اور میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو پہلے طاغوت کا انکار ہے، اس کے بعد اللہ کا ایمان ہے۔ وہاں لا الہ الا اللہ، لا انکار ہے، اور الا اللہ جو ہے وہ اس واحد الہ کا اقرار ہے۔ کوئی سوال؟ واجتنبوا الطاغوت کو پکڑ لیں، کیونکہ وہاں کہا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ آج مسلمان ذرا غور فرمائیں، میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ شادیوں میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ گندگی ہندوؤں کی رسموں پہ ہوتی ہے۔ رہائش، کھانا پینا، چلنا پھرنا ہمیں وہ مغرب کا پسند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم تو طاغوت کے غلام ہیں، یاد رکھیں۔ حلال و حرام کی تمیز ہے ہمارے اندر؟ بتائیں مجھے۔ سود جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے، وہ کس قدر عام ہے آپ کے معاشرے میں۔ یہ مہنگائیاں اسی سود کا شاخسانہ ہے۔ آج آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اس سودی قرضے کو اتاریں۔ قرآن کو سے دور ہوں گے، طاغوت کا انکار نہیں کریں گے، تو یہ ساری چیزیں انسان کرے گا۔ میں پھر اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں ٹکڑے کو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر رسول میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ آج آپ دیکھ لیں، دام میں، در میں، سخ میں، ہر جگہ ہم طاغوت کی کسی نہ کسی طرح عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں صاف منع کیا۔ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا پہلے آیا ہے، الا اللہ بعد میں آیا ہے۔ لا کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور الا اللہ کو ہم نے بالکل نگلیکٹ کیا۔ اس کو الہ مانتے اگر واقعی، تو پھر عبادت زندگی کے ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر وقت اور ہر جگہ اسی کی اطاعت کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ ہدایت تو اللہ نے بخشی اور ضلالت اس پر مسلط ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے، جس نے ہدایت اختیار کی، ہدایت کو اختیار کیا، اس نے اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے، وہ اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے۔ اور جس نے اللہ کے حکم کے برخلاف گمراہی پر چلنا پسند کیا، وہ اس کا اپنا عمل تھا، اس کا ذمہ دار خود ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہدایت بھی اللہ نے دی اور گمراہی تم نے خود اختیار کی، تو پھر چل کے دیکھ لو، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں ذرا چل پھر کے دیکھ لو کہ جنہوں نے ضلالت اختیار کی ان کا حشر کیا ہے۔ قرآن کتنا واضح دلیل دیتا ہے کہ خود دنیا میں دیکھ لو، تاریخ سے دیکھ لو، اٹھا کے دیکھ لو کہ ان لوگوں کا جو گمراہی پہ چلے۔ آپ دور مت جائیے، آپ آج مسلمان امت کو دیکھ لیجیے، پاکستان میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ججز، سب کو دیکھ لیجیے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنی زبردست یہ آیات ہیں، قرآن کی ہر آیت زبردست ہے۔ آیت 36 کے بارے میں کوئی سوال؟ جی سر یہ سامعین کو ذرا وضاحت کر دیں، یہ جو ہے ہر امت میں رسول بھیجا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہر شخص کے پاس ہدایت آ گئی تھی؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ کئی لوگوں کو رسول پہنچے نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، آپ بڑی غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں عذاب، ذرا غور سے سنیں، دنیا میں عذاب کا معاملہ قوم کے ساتھ اس وقت ہوگا جب پہلے رسول اللہ بھیجے گا، رسول اس کو پیغام دے گا، ان کو مہلت دے گا، اور اس کے بعد نہیں سمجھیں گے تو ان پر عذاب آئے گا۔ یہ تو معاملہ کلیئر ہے ساری آیات میں، سورہ آراف کی، سورہ وہ جو انبیاء کے معاملات ہیں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں۔ جن لوگوں کے پاس نبی نہیں پہنچے، اب بڑے غور سے سنیے، پہلے تو بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے، کیا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کا دونوں کا جذبہ اندر رکھ نہیں دیا لوگوں کے؟ بتائیں مجھے آپ۔ جی سر، ان کو رکھا ہے۔
तकवा। सर आप बताएं ना जरा। बिल्कुल रखा है। मेरा सवाल था ये हर उम्मत को जरा खोलें कि ये इससे क्या मुराद है। क्या इसमें हर उम्मत से मुराद वो उम्मत है जिसमें रसूल आया है, और 99% हर उम्मत में रसूल भेजा है अल्लाह ने। क्यों? अल्लाह की सुन्नत है, इसलिए अल्लाह कह रहा है। ठीक हो गया? यानी हजरत लुकमान के पास फिर रसूल नहीं आए थे गालिबन। किसके पास? लुकमान जिनका जिक्र है सूरह लुकमान में। हाँ, आप मुझे एक बात बताएं, उन्होंने जो बातें अपनी सही फितरत की बुनियाद पर कही हैं, जिसको कुरान ने कोट किया है सूरह लुकमान में, क्या वो सारी वो बातें नहीं हैं जो अल्लाह ताला के रसूलों ने आके बताई हैं? जी सर, बिल्कुल वही। इसलिए कि वो उस फितरत पे कायम थे जो अल्लाह ने फितरत इंसान की बनाई है। इंसान फितरत, इस आयत को जरा समझें, फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा, इंसान को उस फितरत पे पैदा किया जो अल्लाह ताला ने बनाई है इंसान की, वो फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ है। अगर उसको ये वालिदैन, माहौल, उसका एजुकेशन, उसकी दुनियावी सारी गंदगियों से बच के रहता तो वो हमेशा फौरन हिदायत को कायम कबूल करता। जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने, जिस तरह खदीजतुल कुबरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रसालत को कबूल किया। अच्छा, अब आ जाएं, ये थी आयत 36। अब आ जाएं आयत 37। अच्छा, बड़े गौर से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन ताहरिस अला हुदाहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी हिदायत के लिए कितनी ही हरीस हों, फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु, अल्लाह ताला जिसको भटका देता है उसको फिर हिदायत नहीं देता। क्या मतलब है इसका? बड़े गौर से सुनिए। पहली बात, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है। क्यों तसल्ली है? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हरीस थे कि कितनी कमाल की ये हिदायत है कुरान की सूरत में जो अल्लाह ताला नाज़िल फरमा रहे हैं कि तुम दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी तुम्हारी इस किताब को मानने में, इस पर अमल करने में। लिहाजा वो चाहते थे कि हर इंसान मुसलमान है। नबी बड़ा हरीस होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हरीस थे। लेकिन रब यकीन दिला रहा है कि जो गुमराही अख्तियार करेगा खुद, अल्लाह ताला उसको जबरदस्ती हिदायत पे नहीं लाएगा। और फिर ये भी याद रखें कि उनको गुमराही अख्तियार करने के बाद जिन नताइज का सामना होगा, मा लहुम मिन नासिरीन, उसमें कोई उनका मददगार नहीं। उस जहन्नम में और दुनिया की जिल्लत और पस्ती आप देख लें, आपने मुल्क को देख लें, आखिरत में इनको कोई वहां मददगार नहीं। कितने बड़े रब के फैसले और कितने बरहक फैसले। कोई सवाल, कोई आयत नंबर 37 के बारे में? अब इन मुनकरीन की सूरत हाल बिल्कुल अल्लाह ताला ऐसे रख रहे हैं, और हमारे सामने इन आयात को पढ़ के आप पूरे माशरे में देख सकते हैं। अल्लाह ताला वक़्समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं। उमर, अच्छा, कड़ी कड़ी कस्में क्यों खाते हैं? इसलिए कि वो दुनिया में खुद भी अय्याशियां और फहाशियां कर रहे हैं और चाहते हैं दुनिया भी यही कुछ करे। तो दुनिया को यकीन दिलाकर कस्में खाते हैं, और कस्में खाकर क्या कहते हैं? ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर जिंदा ना उठाएगा। ये तो उनकी कस्में हैं। और जिस तरह कस्में खा खा कर वो कहते हैं ना, बिल्कुल जवाब सुनिए आगे, कमाल कुरान का जवाब है, बला, हरगिज नहीं, गौर से सुनो, वादल्लाहि अलैहि हक्कन, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। जिसकी कस्में खाकर ये कह रहे हैं ना वो अल्लाह नहीं उठाएगा, अल्लाह का सच्चा वादा है, एक एक फर्द को उठा के हिसाब लेगा।
वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, ये मुनकरीन, ये काफिर इस बात को नहीं जानते, वरना अकल भी मानती है कि जिस रब ने इंसान को ये सब कुछ दिया है, ऐसी नेमतें दी हैं, इसी सूरत में पीछे पढ़ के हैं, व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा। और फिर क्या आपका दिल ये नहीं मानता कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में तुमसे सवाल होगा। लेकिन ये काफिर ये बात नहीं समझते, ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो हमें मिल गया है, जिसमें हम ऐश और उशरत कर रहे हैं, ये तो हमारे कारून यही कहता था ना, काला इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये तो मेरे इल्म का नतीजा है। महराज बानो साहिबा, आपका माइक खुला हुआ है और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सारे लोगों को, खुदा के लिए बंद कीजिए इसको। अब आप गौर से देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि ये मुनकरीन इतनी सी बात नहीं समझते, ये तो इनके दिल की गवाही है। ये खुद अल्लाह ने इनको इस तरह बनाया है कि ये बुराई को चाहते हैं, बुराई बुरी चीजें जो करे उसको सजा मिले, ये खुद चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती में लगे हुए हैं, और ये चाहते हैं कि क़यामत का कोई नाम न ले, मौत का कोई नाम न ले। कितनी बड़े हकायक कुरान आश्कारा कर रहा है, किस कदर हमें इस बात पर अल्लाह ताला बिल्कुल दलाइल से हमें समझा रहा है कि बंदे बन जाओ। दुनिया में ये है कामयाबी का रास्ता और ये है सरासर नाकामी और खुसरान का रास्ता। कोई सवाल आयत 38 के बारे में, तर्जुमा फिर कर देता हूँ। वक़्समू व अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम, ये लोग अल्लाह के नाम से अल्लाह के कड़ी कड़ी कसमें खाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, अल्लाह हरगिज़ मरने वालों को ना उठाएगा। यानी जिस तयक्कुन से वो बात कहते हैं, रब कहता है बला, नहीं 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 नहीं, ऐसा होगा। वादन अलैहि हक्कन, अल्लाह का ये सच्चा वादा है कि वो दोबारा उठाएगा, और वो इस पर कादिर है। जिसने तुम्हें पैदा किया है, नथिंग से लेके आया है, वो तुम्हें जरूर मौत देकर तुम्हें दोबारा उठाएगा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत, या अक्सरियत से मुराद जो अल्लाह को मानते नहीं हैं, जो गुमराही में पड़े हुए हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि अल्लाह हर एक से उठा के दोबारा जिंदा करके अपने सामने उनसे हिसाब लेगा। वो अल्लाह खुद उनके एक एक करतूतों से, उनके दिलों के मंसूबों से वाकिफ था। कितनी बड़ी वार्निंग है मुझे और आपको कि बंदे बन जाओ जिस रब से तुम्हारा मामला है, जिसने तुम्हें पैदा करके यहाँ दुनिया में भेजा है, जिसने तुम्हें ये सारे वसाइल, ज़राए, क़ुव्वतें, सलाहियतें दी हैं, एक एक का हिसाब लेगा। अच्छा, अब आयत 39 में जरा गौर से देखें, वो ऊपर कहा ना कि बला वादन अलैहि हक्कन, ये अल्लाह का सच्चा वादा है कि दोबारा जिंदा करेगा। क्यों? लियुबय्यन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फी, और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है दोबारा उठाना कि अल्लाह ताला उनके सामने इस हकीकत को खोल दे कि जिसके बारे में वो इख्तिलाफ कर रहे थे। ये मुनकरीन जिस बात पर इख्तिलाफ करे, क़यामत के दिन उनके सामने होगा, जिंदा करके उनको अल्लाह अपने सामने खड़ा करके हिसाब लेगा। वलियअलमल्लज़ीन कफ़रू, ताकि उनको वो लोग जो कुफर कर रहे हैं वो भी जान लेंगे अच्छी तरह, क्या? अन्नहुम कानू काज़िबीन, तो वो तो बिल्कुल झूठे थे। क्यों? वो जिसको झुठलाते थे वो उनके सामने क़यामत बर्पा हो गई, वो जिंदा जावेद करके अल्लाह उनको अपने सामने खड़ा करके हिसाब ले रहा है, ताकि उनको ये मालूम हो जाए कि जो दुनिया में दावे करते रहे, कसमें खा खा के कहते रहे, वो झूठ था। ये रब्बे करीम कह रहे हैं, वो हिकमतों का मालिक, वो जो उस फैसला अदल ऐसा करेगा कि वो अदल, आइडियल जस्टिस जिसे हम कहते हैं ना, कि बिल्कुल ऐसा अदल जिसमें कब कहीं बाल बराबर भी झूल नहीं होगी।
آیت 39 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، اب اللہ کی طاقت اور قدرت کا کمال دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، کافر کہتے ہیں اتنے سارے بندے مر جائیں گے، دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، یہ کیسے سب ہوگا، قیامت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو، انما قولنا لشیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری بات کسی چیز کے بارے میں کیسی ہے؟ اذا اردنا ہو، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان تقولو، صرف وہ یہ کہتے ہیں، لہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اس کا اختیار، یہ ہے کہ اتنی بڑی قیامت کو اللہ تعالیٰ صرف کن کا لفظ کہے گا اور وہ قائم ہو جائے گی، جنت جہنم سب کچھ تیار، حساب و کتاب، لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں حشر کے میدان میں، اور حساب کتاب سب کچھ جو ہے ایک کلمہ کن کی مار ہے۔ کس طرح کلمہ کن کی مار ہے؟ جس طرح یہ زمین، آسمان، انسان، یہ دنیا سب کچھ وجود میں آئی، یہ کلمہ کن کی مار ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سولر سسٹم، یہ کہکشائیں، یہ صرف کلمہ کن کی مار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر کی نہیں جیسے کی جانی چاہیے، اس کی شانیں، اس کے کمالات۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان تقولو، تو وہ صرف یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا۔ یہ ہے رب کے کمال، یہ ہے قیامت کے برپا ہونے جس میں تمہیں شبہ ہے، کس طرح برپا ہوگی، کیسے برپا ہوگی، بڑی بات کھول کے بیان کر دی۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 40 تک؟ اب چلیے، سر بندہ یہی کہتا ہے جیسے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنی نعمتیں اور اتنا کچھ، پھر اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے نا بندہ۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیے، یہ جو آیت 41 ہے، یہ دراصل میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ سے سوال بھی کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یہ سورت مکہ کے آخری سال میں نازل ہوئی ہے، 1390 کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد، ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم، یعنی انہیں ہجرت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان پر ظلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، سنیں بڑے غور سے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ہم ضرور ضرور ان کو دیں گے۔ یہ نام بھی تاکید کا ہے اور شد بھی تاکید کا ہے، یہ اشکل ہے عربی زبان میں کہ تاکید کی انتہا کر دی گئی ہے۔ کیا ہم ضرور ضرور فی الدنیا حسنہ، ان کو دنیا میں بھلائیوں سے نوازیں گے۔ یہ کس کے لیے وعدہ ہے؟ وہ جنہوں نے اللہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو پیغام قبول کرنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ستایا گیا اور انہوں نے ہجرت کی۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کو دنیا میں بلائی کا بدلہ دوں گا، والأجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس بات کو سمجھیں۔ ذرا غور فرمائیں۔ اچھا، یہ 13ویں نبوت کے 13ویں سال نازل ہونے والی اس آیت میں اشارہ کس طرف ہے؟ ہجرت حبشہ کی طرف۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ،
बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अल्लाह ताला उनकी कैसी तहसीन फरमा रहे हैं और फिर खुशखबरी दे रहे हैं। आप देखें जब उन्होंने हिजरत की किन बुरे हालात में थे, काफरों ने किस कदर जुल्म कर रखा था। शाह हबशा ने किस तरह उनकी ताजीम और तकरीम की, जरा गौर फरमाएं। इन्होंने वफ्द भेजे, मक्के के काफरों ने, उन वफ्दों को भी उसने लौटा दिया। फिर जब ये मदीने पहुंचे हैं और मदीने में हुकूमत कायम हो गई है, फिर देखें क्या सब अल्लाह ताला की बात में बरहक है। लतनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, हम दुनिया में भी उनको बेहतरीन जिंदगी देंगे। वल अजरुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, मैं और आप उसको हयात ख्याल में भी नहीं ला सकते। लो कानू यालमून, काश ये लोग समझते, ये अल्लाह के मुनकरीन इस बात को समझते तो इनका क्या अजर है जिन पर उन्होंने जुल्म किया। कुरैश मक्का ने कितनी बड़ी हिजरत की अल्लाह ताला के यहाँ, क्या मकाम और मर्तबा है, जरा गौर फरमाएं। अच्छा, एक बात और समझे, जो लोग इस जुल्म और सितम के नतीजे में शहीद हो गए, उनके दर्जे के क्या कहने हैं, जरा गौर करें। वो शहादत जब मिली है उनको, उस शहादत पे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, अल्लाह के यहाँ रिस्क दिया जाता है उनको, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों और बेटियों, ये शहादत की तमन्ना रखना ईमान की निशानी है, याद रखना। क्यों? इस शहादत के नतीजे में जो सबसे बड़ी अल्लाह ताला की इनायत होती है, मरने वाले का खून का पहला कतरा गिरता है तो उसको जन्नत में अपना मुकाम दिखा दिया जाता है। ये कितनी बड़ी अल्लाह की शान है कि जन्नत में उसका मुकाम, कि जन्नत में वो कहाँ ऐश व इशरत अल्लाह के दी हुई और किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। सर लहुम शहादत का तो फिर हर बंदे लहुम को लहुम फीहा मा यशाऊन, उनको वो मिलेगा जो तमन्ना करेंगे। इसलिए कुरान को सिर्फ पढ़े नहीं, इसको समझें और इसकी जो इसके अंदर मोमिन की ख्वाहिशात होनी चाहिए, वो ख्वाहिशात अपने अंदर पैदा करें ताकि हमें वो लज्जत आए। तो आपने देखा कि यहाँ किस कदर तहसीन की गई है उन लोगों की जो अल्लाह के रास्ते में जान देते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपको पता है, अच्छी तरह सीरत पढ़िए वरना कुरान पूरी तरह आपको समझ नहीं आएगा, कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा एक गुलाम औरत थी, ईमान ले आई, पक्का सच्चा ईमान। अब वो बदबख्त जो है अबू जहल, वो नेजा मारता है उसके पेट में और वो शहीद हो जाती है। एन जब उसके पेट में नेजा है, खून के फवारे छूट रहे हैं, उसकी जबान पर क्या है भला? उस्तुबि रब्बी काबा, तो रब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गई। वो क्यों कह रही थी ये? भाई उसको तो चीखना चिल्लाना चाहिए था। क्यों कह रही थी? सर उनको अपना जन्नत में मुकाम नजर जन्नत में उस जज़ाकल्लाह, जन्नत में उसको अपना ठिकाना दे दिया, दिखा दिया अल्लाह ने। और वो कह रही थी फुज़्तु बिरब्बि काबा, मैं ये शहादत पाकर अपने रब के यहाँ कामयाब हो गई, मुझे वो ठिकाना मिल गया जिसका मुझे अल्लाह ने वादा किया था। शहादत की कुछ जरा चीजों को समझे तो सही। तो कोई सवाल हो? अब ये काम कौन करते हैं? सर जी आज एक सवाल है। जी सर जी। जी सर जी, ये यहाँ पर हिजरत का जिक्र आया है, तो आज के दौर में हिजरत की क्या सूरत होगी?
آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صرف 3 سال ہو گئے ہیں مجاہدین افغانستان کی حکومت کو، اور جو لوگ باہر سے ہجرت کر کے پاکستان سے، عرب کنٹریز سے اور دیگر جگہوں سے آئے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک طاغوت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ شہادت کا موقع دے گا، وہ سارے لوگ اسی زمرے میں آتے ہیں. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر کثیر. دیکھیں، ہجرت میں ایک کنڈیشن ہے، شہادت میں بھی کنڈیشن ہے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے. یہ جو بدبختی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ہجرت کر کے، جی کس لیے؟ جاب کے لیے، تنخواہ کے لیے، عہدے کے لیے. یہ کوئی ہجرت نہیں ہے، یاد رکھنا. ہجرت صرف وہ ہے فی سبیل اللہ کہ جس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بندہ جائے. بات جب کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ جب پاکستان بنا ہے تب بھی تو لوگوں نے ہجرت کی تھی، اسی لیے. میڈم ذرا سوچ کے بات کریں. جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، وہ بالکل انہوں نے بعد میں بھی زندگیاں اللہ کے دین کے مطابق گزاری. جنہوں نے ہجرت دنیا کے لیے کی، ان کو عہدے مل گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو بھلا دیا، اسے پش ڈال دیا. کیا اس ہجرت کو آپ ہجرت فی سبیل اللہ کہیں گے؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں سر جی، بالکل بھی نہیں. اگر دیکھیں، ماشاءاللہ آپ بھی کراچی میں رہے ہیں، میں نے بھی کراچی میں پڑھا ہے، انجینئر کالج میں وہاں پڑھایا ہے. اگر یہ لوگ اللہ کے لیے ان کی اولادیں محنتیں کرتی تو آج پاکستان کہیں کا کہیں پہنچا ہوا. یہ دنیا پرستی میں لگ گئے، یہ بھول گئے. ایم کیو ایم بنی. اس ایم کیو ایم کی ساری کارکردگی کہ کراچی جیسا شہر جو پرامن تھا، وہ کس قدر وہاں مسائل پیدا ہوئے. لہذا ہمیشہ بالکل بے لاگ تبصرہ کریں جب بھی اللہ کی کتاب کو سنت کے مطابق کہ ہجرت وہ ہے جس میں آج دیکھ لیں 3 سال کے بعد ذرا آپ جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں افغانستان کے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. وہ 3 سال میں خود یونائٹڈ نیشن اور دیگر ادارے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں معیشت بہت بہتر ہو گئی. جی سر بالکل ایسے ہی ہے. اصول سے نہ ہٹیں، اور اصول بھی قرآن و سنت کا، چاہے وہ اپنے باپ کے خلاف کیوں نہ. سر جی وہ حدیث بھی تو واضح کرتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات میں، کہ جس نے اللہ کے اور رسول کے لیے ہجرت کی تو اس نے اللہ اور رسول کے لیے کی، اور جس نے کسی عورت کے لیے کی تو وہ بالکل پوری آپ نے حدیث. ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 100% ٹھیک کہا. کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ اس عمل کو قبول کرے گا، یاد رکھیں، جو خالصتاً اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے کیا گیا. یہ تھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 43 ہے سر. 43. اب اس میں 2 چیزیں، الذین صبروا. 41 تک کیا ہے. جی 41 پڑھی ہے سر، 41 پڑھی ہے آپ نے، 42 پڑھنی ہے. جی میں 42 پڑھ رہا ہوں. الذین صبروا، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے صبر کیا مصیبتوں میں، تکلیفوں میں. ہجرت میں آپ کو پتہ ہے گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 2 کام انہوں نے کیے، صبر ان تمام مصیبتوں پر جو ہجرت کے وقت پیش آتی ہیں، اور توکل کس پہ رکھا؟ رب پہ. وہ رب کہہ رہا ہے میں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. تو جس رب پہ ان کو توکل ہے، آپ اوپر دیکھ لیں آج 41 میں کہ کیا وعدے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو صبر اور توکل جیسی صفات
पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज आयत 42 पे रुक जाते हैं और इंशाल्लाह 43 कल करेंगे। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई? सर मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जी फरमाएं। ये जब हम लोग आयतें पढ़ते हैं, देखें आपने ये 41 पढ़ी थी ना, और लिखा हुआ है इस पे 41 लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 42 ना। तो ये आपने किया, और इंशाल्लाह कल हम लोग 43 करेंगे ना इंशाल्लाह। जी। जज़ाक। तो ये ठीक बोला था ना आयत मैंने? आयत के खत्म होने के बाद उसका नंबर लिखा जाता है। बिल्कुल जी आपने ठीक कहा। ये जो नादरा साहिबा कह रही हैं, हर आयत के खात्मे पे जो नंबर होता है वो उस पिछली आयत का नंबर होता है। जी सर। और कोई जज़ाक सवाल, कोई चीज जज़ाकल्लाह। क्लियर ना हुई हो? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह मुजाहिदीन गज़ा और फ़लस्तीन को, ए अल्लाह उनको फ़तह और नुसरत अता फरमा। ए अल्लाह आमीन। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों को अल्लाह अक़ल से काम लेने की, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, हम लोग आमीन की औलादों को, आमीन तमाम दुनिया के आमीन मुसलमानों अल्लाहुम्मा को। आमीन। जज़ाकल्लाह।